السلام علیکم. میرا نام ہے ذیشان عثمانی. سالگرہ مبارک. آج میری سالگرہ ہے اور میں 44 سال کا ہو گیا. سالگرہ والی رات میں کوشش کرتا ہوں کہ پیچھے مڑ کے دیکھوں کہ زندگی کہاں خرچ کی، کہاں گزاری، اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. سب سے پہلے تو ایک بات کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، مفتی بھی نہیں ہوں، میں نے درس نظامی نہیں بھی کیا ہوا، اسلامک جورسپروڈنس کا بھی نہیں پتہ، دین سے بڑا دور ہوں. کچھ اچھے دوست، کچھ لوگ مل گئے، ان سے جو کچھ سیکھا وہ آپ تک نقل کر دیتا ہوں. بے روپیہ کھیل ہے اور اس کی اداکاری بھی ٹھیک طور پہ کر نہیں پا رہا، تو اداکاری میں جو پرفارمنس پہ ایوارڈ ملتا ہے اس کی بھی کوئی امید نہیں ہے. تو کوئی بات دل سے سمجھ میں آئے تو عمل کر لیں، شک پڑ جائے تو چھوڑ دیں، کشمکش کا شکار ہوں تو کسی عالم مفتی سے پوچھ لیں اور جو وہ کہیں اس پہ عمل کر لیں. میری بات کو رد کر دیجئے. صرف آپ سے اس یوٹیوب چینل کا مقصد ہے کہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکوں. 44 سال کی زندگی میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو 5 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. سوچا میں وہ آپ سے ڈسکس کر لوں. سب سے پہلی بات کہ زندگی کے اندر اللہ کے ذکر کا ٹائم نہیں مل سکا، اس کی یاد میں کوئی وقت لگ نہیں سکا. لوگ بولتے ہیں معاشرے میں عام عمر کا تقاضا ہے، اب بڑے ہو گئے ہیں، جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، عمر کا تقاضا ہے. کس نے کہا تھا بابا جی 70 سال کی عمر میں کرکٹ کھیلیں، اب مسل پل ہو گیا تو عمر کا تقاضا ہے. ایک تقاضا زندگی کا بھی ہوتا ہے. وہ تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، ان سے باتیں کی جائیں. اور یہ تقاضا ہم زندگی بھر ادا نہیں کرتے. محبت کی قضا نہیں ہوتی. آپ سے کام کی بات عرض کروں، اگر دل غیر اللہ کی محبت سے خالی ہو تو ہر اسم اعظم ہوتا ہے. اگر دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہونا، پھر آپ جس نام سے اسے پکاریں، وہ پکار سنتا ضرور ہے، ہر دعا آپ کی قبول ہو جاتی ہے. میرا ایک سفر چل رہا ہے ذیشان عثمانی سے عبداللہ بننے کا، اور یقین جانیے شروع بھی نہیں ہوا. چاروں طرف گھپ اندھیرا ہے، ایک جگہ بیٹھا ہوا ہوں، یہ بھی نہیں پتا سمت بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس راہ پہ چلائے جس سے وہ راضی ہو. تو عمر کے تقاضوں کے اوپر زندگی کا تقاضا ہمیشہ مقدم رکھیں. کچھ ٹائم دن میں نکال لیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر سکیں. اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہاتھ سے لاسائیں کو خط لکھ دیں، باتیں کر لیں، اپنا دکھڑا ان کو سنا دیں. اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے تھک گئے ہونٹ تیرے نام کو لیتے لیتے، ایک ہی لفظ کی تکرار کہاں تک جاتی. تو بہت دور گیا ہے مجھ سے، میری آواز میرے یار کہاں تک جاتی. واپس نہ آ سکو گے بتانا تو تھو ہمیں، واپس نہ آ سکو گے بتانا تو تھا ہمیں. تم دور جا کے بس گئے میں ڈھونڈتا پھرا. تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں. یہ زندگی یہاں ختم ہو جانی ہے. ذکر نہیں کیا تو اس سے زیادہ قلق، افسوس شاید ہی کسی چیز کا آپ کو زندگی میں آپ کو ہو مرنے کے بعد. یہ میرا بگیسٹ فیلیور ہے. ہم لوگ سکسیس کے قصے سننے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، فیلیور پہ بات نہیں کرتے. سوچا میں آپ سے بات کروں کہ ایک وہ چیز ہے جس میں ابھی تک مکمل ناکام ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ کامیابی کی کوئی سبیل کرے. دوسری بات، معاف کر دیں. ہمارے معاشرے میں لوگ شک کرتے ہیں، ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، ظالم ہیں. عادی ظالموں کے اس معاشرے میں ہم لوگ جان بوجھ کے ظلم کرتے ہیں. سب کو معاف کر دیا کریں.
میرا ایک دوست ہے عبداللہ، یہ بات میں نے اس سے سیکھی، اس کی وصیت میرے پاس لکھی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو میرے قبر کے کتبے کے اوپر یہ جملہ لکھ کے لگا دینا، نہ ہی کوئی تاریخ پیدائش لکھنا، نہ تاریخ وفات لکھنا، نہ ہی میرا کوئی نام لکھنا، نہ کوئی ڈگری لکھنا، کچھ بھی نہیں لکھنا. بس ایک جملہ لکھ دینا، میں نے سب کو معاف کیا، کسی سے کچھ نہیں چاہیے. وہ بتا رہا ہے کہ وہ دوستوں کے پاس ملنے کے لیے گیا، کچھ تبلیغی جماعت والے بھائی آئے ہوئے تھے، پرانے دوست تھے، ان سے ملا تو کہنے لگے کہ آپ کی دین کے لیے کیا خدمات ہیں. تو عبداللہ کہنے لگا میں بڑی دیر تک سوچتا رہا. تو میں نے ان کو کہا جی دین کی تو میرے لیے خدمات ہیں، میں تو دنیا دار قسم کا بندہ ہوں، ڈیٹا سائنس وغیرہ باقی چیز کرتا ہوں، تو میں تو کوئی دین کے لیے خدمات نہیں ہے. پھر وہ لوگ بات کرنے لگے کہ اللہ سائنس سے جب قیامت میں ملیں گے تو کیا کہیں گے. کسی نے کہا کہ وہ بولے گا اللہ تو نے بڑا کرم کیا، نیکی کے راستے پہ لگایا، تیرا شکریہ. کسی نے کہا وہ بولے گا اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور میری سیئات کو حسنات سے بدل دے، برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے، مجھے جنت دے دے. کسی نے کہا جنت میں فلاں کا ساتھ مانگوں گا، کسی نے بولا جنت الفردوس مانگوں گا. پھر عبداللہ سے پوچھا کہ تم اللہ سائنس سے ملو گے، اگر مل سکے تو کیا کہو گے. تو کہنے لگا میں اللہ سائنس سے کہوں گا اللہ سائنس 5 منٹ چاہیے اکیلے میں، پردے کے اندر. یہ پوری دنیا کھڑی ہے عالم حشر کے اندر، ان کو میں دنیا دے آیا ہوں. دنیا میں انہی کے سامنے تھا، روز ان سے باتیں کرتا تھا، سوشل میڈیا تھا، ای میل تھی، فون تھا. اب نہیں سامنا کرنا، بس تجھ سے اکیلے میں ٹائم چاہیے. اور وہ اگر ٹائم مل گیا تو بس میں اللہ سے لپٹ کے رو پڑوں گا، کچھ نہیں کہوں گا. میں چاہتا نہیں ہوں کسی بندے کا کچھ میرے اوپر ہو جو ڈسکس ہو کہ جی فلاں بندے کے پیسے آپ نے دینے تھے، یا فلاں بندہ آپ کے پیسے لے کے بھاگ گیا تھا، فلاں بندے نے آپ پہ ظلم کیا، فلاں بندے نے یہ کیا. کوئی حساب کتاب نہیں، تاکہ کوئی اور بات سرے سے ہو ہی نہیں. میں اللہ سائیں سے کہوں گا اللہ سائیں آنسو بچا کے تیرے لیے لے کر آ گیا ہوں. نیکیاں زندگی میں ہے کوئی نہیں، آنسو کسی کو نہیں دیے. آنسو میں تو جانتا ہے کہ تیرے سوا کسی کو شریک نہیں کیا. میں آنسوؤں کا مشرک نہیں ہوں میرے مالک، وہ صرف تیری یاد میں بہے. تو دنیا میں رو نہیں سکا، بس آپ کے پاس آیا ہوں اور رونا چاہتا ہوں، کچھ نہیں کہنا. تو بس وہ کہتا ہے کہ وہ مل کے ان سے رو لے گا. دیکھیے کوئی بچہ اگر ماں سے بچھڑ جائے، وہ کافی عرصے بعد آئے، 15 دن 20 دن بعد، سال 2 سال بعد، وہ ماں کو دیکھے تو بس گلے مل کے لپٹ کے روئے گا ہی نا. وہ تھوڑی کوئی کہانی سنائے گا کیا ہوا تھا، کہاں رہا تھا، کہاں نہیں رہا تھا. تو اللہ سائیں کو تو 70 ماؤں سے بھی بہت زیادہ محبت ہے، اور یہ بھی ہم سے مثال سمجھانے کے لیے دیتے ہیں. تو بولتا ہے بس مل کے رو پڑوں گا. تو کوشش کریں سب کو معاف کر دیں، تاکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سامنا ہو تو زیادہ بات چیت ہو نہیں، اپنے دل کی کوئی بندہ بات کر سکے، کسی اور کی ڈسکشن نہ ہو. یہ عموماً جو موٹیویشن اسپیکرز باتیں کرتے ہیں نا، میرا دوست عبداللہ کہتا ہے میں ہمیشہ ان کی الٹ کرتا ہوں. وہ بولتے ہیں جاؤ لڑ جاؤ بھیڑ جاؤ، کہتا ہے میں ہار مان لیتا ہوں. بولتا ہے حق نہیں چھوڑنا، بولتا ہے میں سرنڈر کر دیتا ہوں، میں حق جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہوں. بولتے ہیں ظالم کے ہاتھ کاٹ دو، حق ان کے حلق میں سے چھین لو، بولتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں، بولتا ہوں جاؤ جانے دیا، کچھ نہیں کہنا. بولتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دو، ہار نہیں ماننی، بولتا ہے میں ہارا تم جیتے آگے چلو. تاکہ ٹائم ضائع نہیں ہونا. ٹائم ہے بہت کم اللہ کے ذکر کے لیے. ان تمام دنیا کی جھنجھٹوں میں لگا دیں گے تو اصل کام کب کریں گے. تو پہلا کام اللہ کی یاد کے لیے ٹائم نکالیں. دوسرا کام سب کو معاف کر دیں. تیسرا کام طاقتور نہ بنیں، ہار مان لیا کریں، سرنڈر کر دیا کریں. وہ راستہ اختیار کریں جو آسان ہو. چھوٹا سا درد ہو نا رونے لگ جائیں بچوں کی طرح، اللہ پیٹ میں درد ہو گیا، اللہ میاں گردے میں بہت درد ہے، اور تو جانتا ہے درد مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میری تو چیخیں نکل گئی ہیں، میرے مالک تو میرے پہ کرم کر. اللہ دیکھے جہاز نہ بہت ہچکولے کھا رہا ہے، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، اللہ سے میرے پہ کرم کر، میں کمزور آدمی ہوں. اللہ میاں دیکھ لفٹ کا دروازہ نہیں کھل رہا، میں کلسٹروفوبک ہوں، میری جان جاتی ہے، یہ دروازہ کھلوا. اللہ سے دیکھ جوتا کاٹ رہا ہے، جوتا اچھا دلوا دے. اللہ سے بستر پہ آج نیند نہیں آ رہی تو آسانی معاملہ کر نیند آ جائے. اللہ میاں گرمی زیادہ ہو گئی، اللہ میاں موسم بدل گیا، اللہ میاں بارش کر دے، اللہ میاں دھوپ بہت کاٹ رہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا شروع کر دیں. قدرت کے سامنے کبھی بھی طاقتور نہ بنے، قدرت کو کبھی بھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے. اب سورہ بقرہ کی آیت دیکھیں نا، وہ ایا سبو سے شروع ہوتی ہے، 214 نمبر آیت ہے. تو اللہ سے کہتے ہیں نا کہ تمہیں کیا لگتا ہے جنت ایسے ہی مل جائے گی، تم آزمائے نہیں جاؤ گے، اور تم سے پہلی قوموں کو بھی آزمایا ہے. جب کوئی بندہ قدرت کی طرف چلتا ہے، قدرت اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے تاکہ سارے ٹیڑے میرے لوگ کہیں نہ کہیں سے ایگزٹ لے کے غائب ہو جائیں.
تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو طاقتور نہیں بننا چاہیے, پہلے دن سے رونا شروع کر دیں. چوتھی بات, شکر ادا کریں. اللہ نے بہت سے اچھا رکھا ہے, سکون سے گزر رہی ہے, اللہ مالک ہے, شکر ضرور ادا کیا کریں. میں نے بہت مرتبہ اس پہ بات کی ہے. چلتے پھرتے شاکر بن جائیں. لوگ آپ کو دیکھیں تو ان کو چلتی پھرتی دعا نظر آئے, ان کو فلموں کا خیال نہ آئے, ان کو کسی اور چیز کا خیال نہ آئے. اور آخری بات, تنقید سے بچیں. ہم لوگ بہت تنقید کرتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے کرتے ہیں, بغیر جانے کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک بندے نے کمنٹ کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ میں اور کتے کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ بھی روٹی کے لیے مالک کے پاس بیٹھا رہتا ہے, آپ بھی پیسہ کمانے کے لیے پوری دنیا گھومتے رہتے ہیں. تو میں نے اس سے بولا کہ نہیں, آپ بات غلط کہہ رہے ہیں. کتا مجھ سے بہت بہتر ہوتا ہے, کیونکہ اگر مالک اس کو روٹی نہ دینا تو مہینے وہ گھر کے باہر بیٹھا رہے گا. مجھے ایک دفعہ پے چیک نہیں ملے نا 2 ہفتے بعد, تو میں امپلائر چینج کر لیتا ہوں. تو بھائی وہ زیادہ اچھا ہے, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ایک صاحب نے میسیج کیا کچھ سال پہلے کہ آپ حرامی ہیں اور آپ زندگی بھر صرف پیسوں کی باتیں کرتے ہیں. تو ان کو جواب دیا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. میرے ابو کا سکھر میں نکاح ہوا تھا اور آج تک لوگ موجود ہیں وہاں پہ, زندہ ہیں, اللہ ان کو حیاتی دے, جو اس نکاح میں شریک ہوئے تھے. تو پہلی بات تو غلط ہو گئی. دوسری بات, پیسے کمانے والی بات آپ کی ٹھیک ہے, وہ میں کماتا رہتا ہوں, دنیا دار قسم کا بندہ ہوں, تو اس میں آپ کا اعتراض بجائے. 2 سال بعد ان کا میسیج واپس آ گیا, انہوں نے بولا جی مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے, آپ دے دیجئے. تو کہا تو نہیں, لیکن دل میں سوچا ضرور کہ اسی پیسے کو تو آپ گالیاں دے رہے تھے, تو وہ پیسہ کیوں چاہیے. ہم لوگ دنیا سے بہت نفرت کرتے ہیں, دنیا سے بغض رکھتے ہیں, اور پھر اسی دنیا کو روتے ہیں کہ مسلمانوں کا بیڑا غرق ہے, مسلمان سپر پاور نہیں بن سکتے, ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, ہمارے لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا. یہ منافقت چھوڑ دینی چاہیے. اس منافقت کے مزاج کی وجہ سے ہم لوگوں میں تنقید آ گئی ہے, اپنے سوا سب پہ تنقید کرتے ہیں, اور یہ معاملہ اچھا نہیں ہے. یہ 44 سال کی زندگی کا خلاصہ ہے ابھی تک, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سفر شروع بھی نہیں ہوا. میرے واسطے دعا کیجیے گا, اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے. آپ سب لوگوں سے کے لیے میں بہت زیادہ دعا کرتا ہوں. آپ 3.5 لاکھ سبسکرائبرز ہیں, بڑا بوجھ ہے دل کے اوپر, اور اپنی ہر دعا میں آپ لوگوں کو یاد رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی نیکیوں کے صدقے اللہ اس بے روپیے کے بے روپ کو قبول کر لے. آمین.